बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को जानबूझकर टक्कर दे दी गई, 4 हलाक, हमला आवर गिरफ्तार। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया की मिसाल करार दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा मुसलमानों के साथ खड़े हैं। दुनिया की कई अहम वेबसाइट्स अचानक बंद, अमेज़न भी शामिल, ब्रिटिश हुकूमत की वेबसाइट भी डाउन। सऊदी अरब सीरिया की बशार हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ख्वाहिशमंद, ईरान की मौजूदगी में कमी पर जोर। इसराइल में नया इत्तेहाद इतवार को पार्लियामेंट का सामना करेगा, खुसूसी सेशन बुलाया गया। हमास की वार्निंग के बाद इसराइल ने यरूशलेम परेड बर्खास्त कर दी। इस्माइल हानिया अमन कोशिशों के सिलसिले में इजिप्ट पहुंचे। कई मुस्लिम मुल्कों ने यूगोर मुसलमानों को वापस भेज दिया, चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख का नतीजा। कोरोना वायरस वुहान के लैब से शुरू हुआ, अमेरिकी हुकूमत की रिपोर्ट। इंडिया के कोविड केस 63 दिनों बाद 1 लाख से कम हो गए, तेलंगाना लॉकडाउन में नरमी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कनाडा के ओंटारियो सूबे में एक पिकअप ड्राइवर ने एक मुसलमान खानदान को जानबूझकर टक्कर देकर हलाक कर दिया। पुलिस ने इसे सोचा समझा हमला करार दिया है। यह 20 साला शख्स फौजी तर्ज का लिबास पहने हुए था और हमले के बाद फरार हो गया। बाद में उसे एक दूसरे मकाम से गिरफ्तार किया गया जो वारदात के मकाम से 7 किलोमीटर दूर है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस बात का सबूत मौजूद है कि ये एक हेट क्राइम है और माना जा रहा है कि इन लोगों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। इन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इसे दहशतगर्द हमला करार दिया और कहा कि ये वाक़या कनाडा के समाज का इम्तिहान है। जिस वक्त ये हमला किया गया ये लोग अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। इस वाक़े में ख़ानदान का सिर्फ 9 साल का एक बच्चा जिंदा बच पाया जो हॉस्पिटल में शरीक है। मरने वालों की पहचान 46 साल फिजियोथेरेपिस्ट सलमान अफजल, उनकी बीवी मलिहा सुल्तान, 9वीं जमात की स्टूडेंट यमुना सुल्तान और उनकी 74 साल दादी शामिल है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे मगरबी मुल्कों में इस्लामोफोबिया की एक कड़ी करार दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम पूरे मुल्क के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। ये खामोशी से पनपने वाली नफरत नुकसानदेह और ख़तरनाक है, इसे ख़त्म करना होगा।
حملہ آور کا نام نتھنل ویلٹمین بتایا گیا ہے. اسے ایک شاپنگ سینٹر سے گرفتار کیا گیا. جمعرات کو اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا. پاکستانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے میتیں پاکستان لانے میں مدد کی پیشکش کی، لیکن متاثرہ خاندان اور رشتہ داروں نے کہا کہ وہ کینیڈا میں ہی تدفین کرنا چاہتے ہیں. قریشی نے کینیڈا پولیس کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا. یہ واقعہ اتوار کی رات 8:40 پر پیش آیا. اس واقعے کے بعد علاقے میں دہشت پھیل گئی. متاثرہ علاقہ کینیڈا کے لندن شہر میں واقع ہے. شہر کے میئر نے ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے سے ہمارے دل ٹوٹ گئے ہیں. ہم اس خاندان کے غم میں شریک ہیں جس کی 3 نسلیں ہلاک ہو گئی ہیں. انٹاریو صوبے کی حکومت نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے. اس واقعے سے مغربی ملکوں میں اسلاموفوبیا کے بارے میں بحث شروع ہو گئی ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر حملوں کے 20 سال بعد بھی مغربی سماجوں میں اسلاموفوبیا اپنی انتہا پر ہے. دنیا کی کئی مشہور ویب سائٹس اچانک بند ہو گئیں، جن میں امیزون، فائنینشل ٹائمز، نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ اور گارڈین وغیرہ کی ویب سائٹ شامل ہیں. برطانیہ کی حکومت کی ویب سائٹ بھی ڈاؤن ہو گئی. متاثرہ ویب سائٹس پر یہ پیام آ رہا ہے کہ یہ سائٹس کسی خامی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں. ایک ٹیکنیکل کمپنی فاسٹلی نے بتایا کہ مسئلے کی جانچ کی جا رہی ہے. قطر کے الجزیرہ نیٹ ورک کی ویب سائٹ بھی متاثر ہوئی. فرانس کے مشہور اخبار لی مانڈ پر بھی اثر پڑا. گارڈین نیوز پیپر نے بتایا کہ اس کی ویب سائٹ اور ایپ متاثر ہوئے. بی بی سی اور نیو یارک ٹائمز بھی کچھ دیر کے لیے دستیاب نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ بحال ہو گئے. اس شٹ ڈاؤن کی ٹھوس وجہ معلوم نہیں ہو سکی. سعودی عرب سیریا کی بشار الاسد حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے. ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ سیریا سے ایران کی موجودگی کم کی جائے. ایک نیوز ایجنسی نے اپوزیشن کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ آل سعود کے موڈ میں تبدیلی آ چکی ہے. شاہی خاندان کے کئی سینئر ارکان بشار الاسد کے ساتھ پھر سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، جن میں محمد بن سلمان بھی شامل ہے. سیریا کی اپوزیشن کے عہدیدار نے سعودی عرب کی وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے درمیان قریبی تعلقات کا انکشاف کیا. اپوزیشن عہدیدار نے بتایا کہ موجودہ سوچ یہ ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے. عرب بہار تاریخ بن چکی ہے. خطہ ایک نئے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے اور نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں. مئی کے مہینے میں سعودی عرب نے ایک انٹیلیجنس ڈیلیگیشن کو دمشق روانہ کیا، جس کا مقصد پرانے دشمنوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں بات چیت ہے. اس کے علاوہ سیریا کی طرف سے بھی 10 سال بعد ایک وزارتی ڈیلیگیشن ریاض بھیجا گیا. سعودی عرب نے سیریا جنگ کے دوران بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کئی اپوزیشن گروپس کی مدد کی. ریاض کی طرف سے مقامی باغیوں کی پیسے اور ہتھیار سے مدد کی گئی، لیکن سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور ایران، رشیا اور حزب اللہ کی مدد سے بشار الاسد نے باغیوں کو شکست دی. سیریا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے اس دوران بتایا کہ محمد بن سلمان ایران کے ساتھ بھی تناؤ کم کرنا چاہتے ہیں. اس عہدیدار نے بتایا کہ ایم بی ایس نے اپنی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیریا کو یقین دلائیں کہ وہ بشار الاسد کو ہٹانا نہیں چاہتے اور سیریا کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. مئی کے مہینے میں عراق کے صدر برہام صالح نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بغداد میں تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت ہوئی. سیریا کی اپوزیشن کے عہدیدار نے بتایا کہ سعودی عہدیداروں نے سیرین حکومت پر یہ بات صاف کی کہ وہ تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں، لیکن سفارتی میدان میں سیریا کی کسی بھی مدد کے لیے یہ اشارے ملنے چاہیے کہ بشار الاسد دمشق میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے تعلق سے سنجیدہ ہیں. حال ہی میں سیریا کے تجزیہ کار سمیر الفلانی نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہا گیا کہ سیریا کی فوج کمزور ہے اور بشار الاسد ایران کی حامی فورسز کی مدد کے بغیر رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عہدیدار یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایرانیوں کا دمشق میں خفیہ سیاسی اثر و رسوخ برقرار رہے گا جس طرح بغداد میں ہے، لیکن یو اے ای چاہتا ہے کہ بشار الاسد ایرانیوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کم سے کم فوجی اثاث سے رکھیں، جن میں میزائلز اور فوجی اڈے شامل ہے. بعض رپورٹس کے مطابق حال ہی میں رشیا نے اسرائیل اور سیریا کے نمائندوں کے درمیان بھی ایک میٹنگ کرائی جس میں ایران کی فوجی موجودگی کے بارے میں بات چیت کی گئی. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی بائیڈن حکومت سیریا کی بشار حکومت اور سعودی عرب کے درمیان صلح کی کوششوں پر پانی پھیر سکتی ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ سیریا میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں. ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ہم قاتل اسد حکومت کو جائز حیثیت نہیں دیں گے. خطے میں ہمارے اتحادی اپنی نیشنل سیکیورٹی کے مفاد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں.
اسرائیل میں وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے خلاف بنائے گئے نئے اتحاد کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں اتوار کو ووٹنگ ہوگی۔ اسپیکر نے یہ اعلان کیا۔ اگر یہ اتحاد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو بنجامن نتنیاہو کا 12 سال کا دور ختم ہو جائے گا اور اسرائیل کی سیاست میں ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ اسپیکر نے بتایا کہ نئی حکومت پر بحث اور ووٹنگ اتوار کو ہوگی اور اس کے لیے خصوصی سیشن بلایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر وزیر اعظم نتنیاہو کے اتحادی ہیں۔ اگر یہ اتحاد کامیاب ہوتا ہے تو اسی دن یعنی اتوار کو حلف برداری ہوگی۔ اس اتحاد میں کٹر پارٹیاں، اعتدال پسند گروپس اور عرب پارٹیاں شامل ہیں۔ ایسا اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایک ڈیل کے تحت بنجامن نتنیاہو کے سابق اتحادی نفتلی بینٹ پہلے 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے بعد اعتدال پسند اور سیکولر لیڈر لائر یاپٹ مزید 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے۔ اسرائیل میں پچھلے 2 سال میں 4 الیکشنز ہوئے ہیں لیکن اب تک کوئی حکومت نہیں بن سکی۔ نتنیاہو نے کٹر یہودی پارٹیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نظریات پر سمجھوتا کیا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نتنیاہو اب بھی اس اتحاد میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس اتحاد کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے۔ انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار نے وارننگ دی ہے کہ یہ ناراضگی خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپس نے اسرائیل سے کہا کہ وہ مسجد اقصی اور قدس کے خلاف کوئی سازشیں نہ کرے۔ ان گروپس نے کہا کہ اگر کوئی بھی جارحیت کی گئی یا جرم کیا گیا تو وہ کسی بھی لمحے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مزاحمتی گروپس کے جوائنٹ روم نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے حال ہی میں مزاحمتی تنظیموں کے آپریشن کی تعریف کی۔ حماس کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے یروشلم میں یہودیوں کی ایک پریڈ کینسل کر دی۔ اسرائیل کے کٹر یہودی آباد کار یہ پریڈ نکالنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے پیر کو اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ پریڈ جمعرات کو نکالی جانے والی تھی۔ ایسی ہی ایک پریڈ کے نتیجے میں حال ہی میں تناؤ بھڑک اٹھا تھا اور غزہ میں 11 دن کی لڑائی ہوئی تھی۔ حماس نے دھمکی دی کہ اگر یروشلم ریلی نکالی گئی تو اس سے تناؤ بھڑکے گا اور ایک بار پھر 10 مئی جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ 10 مئی کو 11 دن کی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ منگل کو قاہرہ پہنچے جہاں وہ ایجپٹ کے عہدیداروں سے سیز فائر کو مضبوط کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فلسطینی گروپوں کے درمیان اتحاد کے بارے میں بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ ایجپٹ حکومت کی درخواست پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے یہ بات بتائی۔ ایجپٹ نے حال ہی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جاری رہتے مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ یہ بات اب بھی صاف نہیں ہے کہ کیا امریکی صدر جو بائیڈن اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ایران کے تعلق سے ٹرمپ دور کے رویے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ویانا میں بات چیت جاری ہے جس میں کچھ دن کا وقفہ دیا گیا ہے۔ ویانا بات چیت کا مقصد نیوکلیئر ڈیل بحال کرنا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران کچھ ہفتوں میں ہی نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ یہ بات اب دیکھنا باقی ہے کہ کیا ایران شرطوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یمن کی حوثی حکومت نے یمن کے ساحل کے قریب جہازوں کو سعودی عرب کی طرف سے ضبط کرنے پر تنقید کی۔ حوثی حکومت نے یونائیٹڈ نیشنز کو بھی نشانہ بنایا۔ صنعاء میں یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر کے باہر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یمنی پیٹرولیم کمپنی کے ترجمان نے یمن کی ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے ایک فوجی جنرل نے کہا کہ یمن کے حوثیوں کو اپنی انا چھوڑ کر امن بات چیت میں حصہ لینا چاہیے۔ مڈل ایسٹ میں امریکی فوجوں کے کمانڈر نے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے منصوبے میں شامل نہ ہونے پر حوثیوں پر تنقید کی۔ عرب نیوز اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا کہ ایران اب بھی مڈل ایسٹ کے استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی مسلم ملکوں نے یوغور مسلمانوں کو چائنا واپس بھیج دیا ہے۔ ان رپورٹ سے ان ملکوں میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں ایسے کئی یوغور مسلمانوں کے انٹرویوز شامل کیے ہیں جنہیں مسلم ملکوں سے واپس بھیج دیا گیا۔ ان میں ایجپٹ اور سعودی عرب بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ چائنا یوغور مسلمانوں پر زیادتیاں کر رہا ہے اور انہیں کیمپوں میں رکھ رہا ہے، لیکن چائنا کے عہدیدار ان خبروں کو اور دعووں کو غلط بتاتے ہیں۔ چائنا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کیمپس میں یوغور مسلمانوں کو تعلیم اور ٹریننگ دی جاتی ہے۔ چائنا مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے جن میں سعودی عرب اور ایران دونوں شامل ہیں۔ CNN کی رپورٹ میں یوغور مسلمانوں کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ مسلم ملکوں کے رویے سے مایوس ہیں۔ ترکی کے ساتھ بھی چائنا کے تعلقات کافی بڑھ رہے ہیں۔
अब बात कोविड की। इंडिया में 63 दिनों बाद 1 लाख से कम डेली कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 86,498 केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये 66 दिनों के सबसे कम केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान 2,123 जानें गईं। ये 47 दिनों में मरने वालों की सबसे कम तादाद है। मुसलसल 26वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए केसों से ज्यादा रही। पीर के दिन तकरीबन 19 लाख टेस्ट किए गए। पॉजिटिव आने की शरह भी घटकर 4.2% हो गई है। अब एक्टिव केसेस 13 लाख से कुछ ज्यादा हैं। एम्स के चीफ ने कहा है कि वो नहीं समझते कि आने वाले दिनों में बच्चों में संगीन इन्फेक्शन आएगा। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जिनसे पता चलता है कि कोविड-19 की अगली लहर में बच्चों में संगीन मसाइल पैदा होंगे। वो वजारत सेहत की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान खिताब कर रहे थे। हुकूमत ने कहा है कि 25 करोड़ कोविशील्ड डोजेस और 19 करोड़ कोवैक्सीन डोजेस के लिए ताज़ा ऑर्डर्स दिए गए हैं। एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से रियासतों और यूटीज़ को वैक्सीन डोजेस दिए जाएंगे। इस पर 21 जून से अमल होगा। नीति आयोग के रुकन वी.के. पॉल ने वज़ारत सेहत की ब्रीफिंग के दौरान इन ऑर्डर्स का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए वैक्सीन की कीमत का फैसला वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां करेंगी। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने बताया कि मुल्क में 28,000 से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा 6,329 केसेस महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का नंबर है। तेलंगाना के लॉकडाउन में और नरमी दी गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला किया गया। रियासत में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी मुलाजिमीन के ताल्लुक से भी अहम फैसले किए गए और उन्हें सहूलतों का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों के मसाइल पर भी गौर किया गया और बाज़ स्कीमात का ऐलान किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वायरस की डेल्टा शक्ल अब तक की तमाम शक्लों में सबसे तेजी से फैलने वाली शक्ल है। इंडिया में पाई जाने वाली इस शक्ल को डेल्टा का नाम दिया गया है। खबरों में कहा गया कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस बारे में जांच कर रहे हैं कि क्या वाकई डेल्टा सबसे ज्यादा सख्त है। हाल ही में WHO ने इंडिया में पाई जाने वाली शक्ल को डेल्टा का नाम दिया था। अमरीकी हुकूमत की एक रिपोर्ट में इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से शुरू हुआ। सदर जो बाइडेन ने पिछले महीने इस बारे में तहकीकात का हुक्म दिया था। अमरीकी ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि चाइना ने वायरस की शुरुआत के बारे में शफाफियत से काम नहीं लिया, लेकिन चाइना इस इल्ज़ाम को रद्द करता है। अमरीकी हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पेश किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात करने वालों का ख्याल है कि वायरस वुहान के लैब से ही शुरू हुआ। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के इल्जामात लगाते थे। WHO की एक रिपोर्ट में पिछले महीनों में कहा गया था कि इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि वायरस वुहान के लैब से निकला। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को जानबूझकर टक्कर दे दी गई, 4 हलाक, हमला आवर गिरफ्तार।
عمران خان نے اسلاموفوبیا کی مثال قرار دیا. جسٹن ٹراڈو نے کہا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دنیا کی کئی اہم ویب سائٹس اچانک بند, امیزون بھی شامل. برٹش حکومت کی ویب سائٹ بھی ڈاؤن. سعودی عرب سیریا کی بشار حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا خواہش مند. ایران کی موجودگی میں کمی پر زور. اسرائیل میں نیا اتحاد اتوار کو پارلیمنٹ کا سامنا کرے گا. خصوصی سیشن بلایا گیا. حماس کی وارننگ کے بعد اسرائیل نے یروشلم پریڈ برخاست کر دی. اسماعیل ہانیہ امن کوششوں کے سلسلے میں ایجپٹ پہنچے. کئی مسلم ملکوں نے یوغور مسلمانوں کو واپس بھیج دیا. چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا نتیجہ. کورونا وائرس ووہان کے لیب سے شروع ہوا. امریکی حکومت کی رپورٹ. انڈیا کے کووڈ کیس 63 دنوں بعد 1 لاکھ سے کم ہو گئے. تلنگانہ لاک ڈاؤن میں نرمی. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.